اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جو کہ ایک بری خاتون تھی، ایک مرتبہ ہمارے گھر آئی تو انہوں نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ میری بہو نے میری کچھ نافرمانی کی، اور نافرمانی ایسی کی کہ مجھے بہت ہی غصہ آیا، اور میں نے اسے کہا تمہارے ہاتھ پر کالا دانا نکلے۔ کچھ عرصے کے بعد میری بہو ہانڈی پکا رہی تھی کہ گھی کے ڈبے سے تھوڑا سا کٹ لگ گیا۔ اگلے دن وہ کٹ کالا ہو گیا اور 2-3 دن میں پھیل کر پورا ہاتھ کالا ہو گیا اور سخت درد ہونے لگا۔ میں بہو کو لے کر ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے چیک کر کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زخم پھیل جائے گا۔ میں بھی پریشان اور بہو تو روتے ہوئے چپ ہی نہ ہو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ایسا کرے کہ کچھ دوائی لکھ دے، ہم نے ہاتھ نہیں کٹوانا۔ انہوں نے دوائی لکھ دی لیکن کہا کہ اس کا حل کاٹنا ہی ہے۔ گھر آئے تو 2-3 دن گزرے تو پورا بازو کالا ہو گیا اور پورے بازو میں تکلیف، اور تکلیف بھی ایسی کہ پوری رات تکلیف کی وجہ سے قہراتی ہوئی سو نہ سکی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا اب تو پورا بازو کالا ہو گیا اور پورا بازو میں تکلیف ہے، اور تکلیف بھی ایسی کہ پوری رات تکلیف کی وجہ سے سو نہ سکی۔ تو ڈاکٹر نے کہا اب تو بازو کاٹنا ہی پڑے گا۔ بہو نے کہا مر جاؤں گی، بازو نہیں کٹواؤں گی۔ پھر گھر واپس آ گئی۔ میں بہت ہی پریشان تھی، بیٹا بھی بہت ہی پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا اب تو ایک ہی در رہ گیا ہے۔ اگلی پوری رات میں اٹھی رہی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے استغفار بھی کرتی رہی، کیونکہ میری بہو میرے بھائی کی بیٹی بھی ہے اور بچپن سے اس کے ساتھ میری محبت بھی تھی۔ تو پوری رات اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کے لیے دعا کرتی رہی۔ صبح کے وقت ویسے ہی اس کا بازو دیکھنے کے لیے پکڑا تو اس کے بازو سے کالا خون نکلنا شروع ہو گیا، اور میں نے ایک برتن اس کے بازو کے آگے رکھ دیا اور وہ پورا برتن کالے خون سے بھر گیا اور گندا خون نکل گیا، تو بہو کی تمام تکلیف ٹھیک ہو گئی اور کچھ دنوں بعد بازو کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میری بہو نے کہا پھوپھی آپ نے یہ بد دعا کی تھی تو قبول ہوئی، اور آپ ہی نے یہ دعا کی تو یہ دعا قبول ہو گئی، منزل پڑنے سے مشکل دور ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمارے پڑوس میں واقع ایک دکاندار کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی زبانی سنتے ہیں کہ ہماری پرچون کی دکان ہے جہاں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء بآسانی مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورانٹ کے لوگوں سے ہمارے کھاتے بنے ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل سے کافی آمدن ہو جاتی ہے۔ ہم 3 بھائی دکان پر ہوتے ہیں اور 3 وقت 3 بھائی علیحدہ علیحدہ بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا بھائی جس کا نام بلال ہے، اس نے کہا کہ دکان کی آج صفائی کرتا ہوں۔ ایک میز جو کافی عرصے سے وہیں پڑی تھی، وہاں کافی گند جمع تھا۔ اس نے سوچا اس کو ہٹا کر صفائی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے میز ہٹائی، وہاں سے ہزار والے 10 نوٹ برآمد ہوئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آئے، تو کیا دیکھتا ہے کہ چوہوں نے وہاں پر پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پیسوں کو چوہوں نے کہیں سے بھی نہیں کھایا۔ بلال اس دوران اپنا گھر بنوا رہا تھا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی تھی تو غیب سے اس کی مدد ہو گئی۔ وہ چوہے اللہ کے حکم سے ان کی پیسے والی
صندوقچی سے 1000 والے نوٹ اٹھا کر لے جاتے رہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے پیسے مل گئے اور اس نے ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا یہ سب منزل اور صورت واقعہ کا کمال ہے جو کہ میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ منزل نام کی کتاب بہت ہی اچھی ہے، یہ ہر آفت سے، مشکلات سے، جنوں بوتوں اور کئی بیماریوں سے بچاتی ہے اور روزانہ ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ منزل میں قرآن مجید کی کئی سورتوں سے آیات اکٹھی کی گئی ہیں جو کہ بہت ہی مجرب ہے۔ جہاں ہم اتنی ساری مصیبتوں سے محفوظ رہیں اور اس کے پڑھنے سے غیب سے مدد بھی حاصل ہو تو ہمیں دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ منزل پڑھنے سے ہمیں 99 بیماریوں سے شفا ملتی ہے، ہماری دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منزل 99 بیماریوں کا علاج ہے، صبح پڑھو تو شام تک اور شام کو پڑھو تو صبح تک ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوگے، ظالموں سے حفاظت ہوگی، جادو سے حفاظت ہوگی، جنات سے حفاظت فالج کا بہترین علاج ہے۔ منزل پڑھنے سے جادو، جنات کے اثرات یا جو کوئی نظر لگ چکی ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ منزل اسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ 33 آیات ہے جو کہ جادو کے اثر کو دفع کرتی ہے اور شیطان، چوروں اور درندے اور جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ تو سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، سب سے پہلے آپ نے گھر سے جادو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ منزل کا پڑھنا ہے۔ جن گھروں میں منزل دن میں صرف ایک ہی بار پڑھی جائے وہ گھر جادو، ٹونے، برے خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہے اور منزل پڑھنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو 10 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ ہی پڑھ لیتا ہے اور اللہ پاک اس گھر کو تمام رات کے لیے چوری اور ڈاکو سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہی فضیلت آیت الکرسی کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 19 مرتبہ تسمیہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے دن کے لیے جہنم کے ان 19 فرشتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد پھر 19 مرتبہ تسمیہ پڑھ لے، اسی طرح موت کے وقت تک جہنم سے محفوظ رہے گا۔ کے علاوہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جاتا ہے۔ آخری 3 کل فجر کے نماز کے بعد پڑھے گا وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور جو مغرب یا عشاء کے بعد آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھے گا اور اس کا پورا گھرانہ پوری رات کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اس لیے یہ آخری 3 کل ہر مسلمان کو صبح اور شام کو 3 مرتبہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ اللہ پاک کی حفاظت کے علاوہ ان کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تو آپ روزانہ نماز فجر کے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور 1 ہی مرتبہ منزل پڑھیں اور اس عمل کے اول آخر آپ درود پاک کو لازم پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ تمام آفات سے محفوظ ہوں گے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔